اللہ رب العزت ان لوگوں کو دوست رکھتا ہے جو لین دین میں، عہد و پیمان میں اور خرید و فروخت کرتے وقت دیانتداری، ایفاء عہد اور سچ بولنے کے اصولوں پر کاربند رہیں۔ یہودی جب آپس میں لین دین کرتے تو وہ احکام خداوندی پر کچھ نہ کچھ عمل کرتے، لیکن اہل عرب خصوصاً مسلمانوں کے ساتھ ان کا برتاؤ عجیب قسم کا ہوتا۔ وہ دھوکہ دیتے، وعدہ کر کے پھر جاتے، امانتوں میں خیانت سے باز نہ آتے، یعنی معاشرت میں اخلاق اور دین کے کسی ضابطے کی پابندی نہ کرتے۔ پھر یہودی رؤسا جب اپنے چیلوں کو تیار کرتے تو وہ 3 باتیں ذہن نشین کرتے کہ اپنے علاوہ کسی کی بات نہ ماننا، اپنے ماننے والوں کے علاوہ کسی کی بات نہ ماننا، دوسرا یہ یاد رکھو کہ انعامات خداوندی جو تمہیں ملے ہیں وہ کسی اور کو نہیں ملے، اور تیسرا یہ کہ قیامت کے دن تم پر کوئی بھی حجت قائم کر کے تمہیں شرمسار نہ کر سکے گا۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون۔ کہ مت مانو کسی کی بات سوائے ان لوگوں کی جو پیروی کرتے ہیں تمہارے دین کی۔ فرمائیے ہدایت تو وہی ہے جو اللہ کی ہدایت ہو، اور یہ بھی نہ ماننا کہ دیا جا سکتا ہے کسی کو جیسے تمہیں دیا گیا، یا کوئی حجت لا سکتا ہے تم پر تمہارے رب کے پاس۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے کہ فضل تو اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، دیتا ہے جسے چاہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ وسعت والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ خاص کر لیتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ جسے چاہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ صاحب فضل عظیم ہے۔ اور اہل کتاب میں سے بعض ایسے دیانتدار ہیں کہ اگر تو امانت رکھے اس کے پاس ایک ڈھیر سونے چاندی کا تو ادا کر دے اسے تمہاری طرف، اور ان میں سے بعض وہ بھی ہیں کہ اگر تو امانت رکھے اس کے پاس ایک اشرفی تو واپس نہ کرے گا اسے بھی تیری طرف، مگر جب تک تو اس کے سر پر کھڑا رہے۔ اس بددیانتی کی وجہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہے ہم پر ان پڑھوں کے معاملے میں کوئی گرفت، اور یہ لوگ کہتے ہیں اللہ پر جھوٹ حالانکہ وہ جانتے ہیں۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 73 سے آج ہم شروع کر رہے ہیں، جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہودی رؤسا جب اپنے چیلوں کو سازشوں کے لیے تیار کرتے تو 3 باتیں ان کی ذہن نشین کراتے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کسی کی برین واشنگ کر کے کسی پر اپنی رائے کو، اپنے افکار کو مسلط کر دینا۔ جیسا کہ پچھلی آیات میں ذکر آیا تھا کہ یہ لوگ تیار کرتے تھے انہیں کہ صبح وہ اسلام قبول کرے اور شام کو انکار کر دے، تو یہ بڑی مہارت سے انہیں تیار کرتے اور ان کے ذہنوں میں اچھے طریقے سے یہ بات ذہن نشین کروا دیتے۔ پہلی یہ کہ اپنے جو دین کے ماننے والے ہیں، جو یہودی ہیں، ان کے علاوہ کسی اور کی بات مت ماننا، یہ اچھی طرح ان کے قلب و ذہن میں بٹھا دیتے۔ دوسرا، ان کو یہ یقین دلا دیتے کہ اللہ نے جو انعامات تمہیں دیے ہیں وہ کسی دوسری قوم کو دیے ہی نہیں گئے۔
اور تیسری ان کو یہ اطمینان دلاتے کہ قیامت کے دن بھی تم سرخرو رہو گے اور تم پر کوئی حجت قائم نہیں کرنے والا ہوگا۔ پھر انہیں یہ ذہن نشین کرانے کے بعد اب ایک طرح سے انہیں تیار کر دیا، اور پھر خطرناک سازش کو پائے تکمیل تک پہنچانے کا اہم فریضہ ان کو دیا جاتا۔ اب علم نفسیات کے ماہرین کہتے ہیں کہ آپ سوچیں ذرا، ان کو یہ اندیشہ رہتا تھا اور وہ بے جا بھی نہیں تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ لوگ ان کے پاس جائیں، مسلمانوں کے پاس، اور انہی کے بن کے رہ جائیں، جیسے انہوں نے بارہا مشاہدہ کیا تھا، اور دوسروں کو اسلام سے برگشتہ کرتے کرتے کہیں ہم اپنوں سے ہی ہاتھ نہ دھونے پڑ جائیں ہمیں۔ تو اس کی پیش بندی وہ کر رہے ہیں اور بڑی سوجھ بوجھ سے کر رہے ہیں۔ ان کے دل و دماغ کو ایسے قالب میں، ایسے منظر میں ڈھالنے کی انہوں نے ماہرانہ طور پر کوشش کی کہ جس کے بعد اس قسم کے خطرات کا امکان ہی ختم ہو جاتا ہے۔ پہلے ان کی مذہبی عصبیت کو ہوشیار کیا اور انہیں یہ نہ مانو کا سبق ازبر کرا دیا کہ اپنے یہودیوں کے علاوہ اور کسی کی بات کو نہیں ماننا۔ اب جو بھی کوئی سامنے دلائل دیتا رہے، اب دلیل کے لیے، کسی حق بات کے لیے دروازے بند کر دیے کہ ہم نے اپنے یہودیوں کے علاوہ کسی اور کی بات کو نہیں ماننا۔ اس کے بعد ان کی قومی جو برتری تھی، ایک تکبر تھا، اس احساس کو ہوا دی گئی کہ خدا کی ساری مخلوق میں تم ہی ہو، اس کے پیارے ہو، لاڈلے ہو، جو انعام تمہیں دیے گئے ہیں وہ کسی اور قوم کو نہیں دیے گئے۔ تو جب تم تمام اقوام عالم سے افضل ہو، اعلیٰ ہو، تو تم کیوں کسی دوسرے کی دعوت قبول کرو؟ وہ سارے تو تم سے کم تر ہیں۔ اب یہ اس طرح سے ان کو ذہن نشین کرا دیا گیا کہ تم غالب ہو، تم افضل ہو، تم اللہ کے پیارے ہو، اور تمہیں تو ضرورت ہی نہیں ہے کسی اور دعوت پر دھیان دینے کی۔ اب یہ اس طرح سے ان کی قومی تکبر اور قومی جو ایک عصبیت تھی، نسلی برتری تھی، اس کو ان کے اندر راسخ کیا گیا۔ اب بھی ایک گوشہ رہ جاتا تھا کہ جس طرح سے ان کی ہر درمی اور تعصب جو تھا اس پر حملہ ہو سکتا تھا، اور وہ تھا کہ روز محشر تو ہوگا، قیامت کا دن تو ہوگا، تو اس دن باز پرس ہوگی، تو پھر کیا ہوگا؟ اب انہوں نے اس سے بھی ان کو محفوظ کرانے کے لیے ان کو یہ باور کرا دیا کہ یقین مانو قیامت کے دن تم ہی سرخرو ہوگے، اور کوئی ایسی بات نہیں جس کے باعث تمہیں قیامت کے دن شرمندہ ہونا پڑے۔ اس طرح انہیں ذہنی طور پر، روحانی طور پر، فکری طور پر، نظریاتی طور پر اسلام کے خلاف پروپیگنڈے کے لیے، گناؤنے جرائم کے لیے انہیں تیار کیا گیا، انہیں مستعد کر دیا گیا۔ اب اس آیت مبارکہ میں اسی بات کا حوالہ ہے جو 73 پہ ہے کہ مت مانو کسی کی بات، یہودی ان سے کہتے ہیں، سوائے ان لوگوں کے جو پیروی کرتے ہیں تمہارے دین کی۔ اب بیچ کا جو جملہ ہے کہ ہدایت تو اللہ ہی کی ہدایت ہے، اب اس سے آگے دیکھیں تو یہ لا تؤمنو کی بات چل رہی ہے کہ یہ بھی نہ ماننا کہ دیا جا سکتا ہے کسی کو جیسے تمہیں دیا گیا، یعنی جو تم پر فضل ہوا ہے وہ کسی اور پہ نہیں ہوا۔ اور پھر اور یحاجوکم عند ربکم، یا کوئی حجت لا سکتا ہے تم پر تمہارے رب کے پاس۔ یہ قیامت کے دن کے حوالے سے انہیں سیف کیا جا رہا ہے اور ان کو ذہنی طور پر اپنے پروپیگنڈے کے لیے تیار کیا جا رہا ہے، جسے اللہ رب العزت نے کھول کھول کر بیان کر دیا۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ اے محبوب آپ بتا دیجئے کہ نبوت کسی کی ذاتی جاگیر نہیں ہے، یہ تو اللہ کا فضل ہے۔ وہ حکیم و علیم رب جس کو اس بارے امانت کے اٹھانے کا اہل دیکھتا ہے، یا وہ جس کو اس کا اہل بنا دیتا ہے، وہ اس کی مرضی ہے۔ تو یہ اللہ کا فضل ہے کہ وہ نبوت سے جس سے چاہے سرفراز فرما دے۔ اس سے یہود کے اس دعوے کی تردید ہوتی ہے کہ نبوت صرف حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد کی میراث ہے، بنی اسماعیل سے کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ تو اللہ رب العزت نے واضح کر کے فرما دیا کہ یؤتی من یشاء، جسے چاہتا ہے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے۔ یہ تو اس رب تعالیٰ کی، اس اللہ رب العزت کی اپنی رضا، اپنی مرضی ہے۔
پھر فرمایا واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ وسعت والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ اب یہاں لفظ واسع استعمال ہوا ہے۔ یہ لفظ قرآن مجید میں 3 مواقع پر آیا کرتا ہے۔ ایک وہ موقع جہاں انسانوں کے کسی گروہ کی تنگ خیالی یا تنگ نظری کا ذکر آتا ہے اور اسے اس حقیقت پر متنبہ کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے کہ اللہ تمہاری طرح تنگ نظر نہیں ہے۔ دوسرا وہ موقع یہ خیالات اور نظریات اور فکری حوالوں سے کسی کو تنگ کر دینا، کسی کو کسی جگہ مخصوص کر دینا، مختص کر دینا کہ یہ اور تو کوئی اس کا اہل ہو ہی نہیں سکتا، کوئی یہ تمہارا ہی ہے اعزاز، تم ہی ہو ایسے۔ تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تنگ نظر نہیں ہے۔ دوسرا جہاں کسی کے بخل، تنگ دلی اور کم حوصلگی پر ملامت کرتے ہوئے یہ بتانا ہوتا ہے کہ اللہ فراخ دست ہے، وہ تمہاری طرح بخیل نہیں ہے، وہ عطا فرماتا ہے اور جولیاں بھر بھر کے عطا فرماتا ہے، بار بار دیتا ہے، بے حد و حساب دیتا ہے، اور اس کی عطا پر کوئی اس کو روکنے والا نہیں، وہ جسے چاہے عطا کرے۔ تیسرا وہ موقع جہاں لوگ اپنے تخیل کی تنگی کے سبب سے اللہ کی طرف کسی قسم کی محدودیت کو منسوب کرتے ہیں، تو انہیں یہ بتانا ہوتا ہے کہ اللہ غیر محدود ہے، اسے حدوں میں نہیں لایا جا سکتا، کوئی حد اسے گھیر نہیں سکتی، کوئی جہت اس کا احاطہ نہیں کر سکتی، وہ اللہ وسعت والا ہے۔ اور پھر یہ بھی بتا دیا کہ اللہ ہی کو معلوم ہے کہ کون فضل کا اور کون شرف کا مستحق ہے، کوئی اور اس کا تعین نہیں کر سکتا۔ فرما دیا کہ خاص کر لیتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ جسے چاہتا ہے، اور اللہ صاحب فضل عظیم ہے۔ اس کے بعد فرمایا جا رہا ہے کہ اہل کتاب میں سے بعض ایسے دیانت دار ہیں کہ ان کے پاس سونے چاندی کے ڈھیر بھی رکھ دو تو وہ ادا کریں گے، اور بعض کے پاس ایک اشرفی بھی رکھ دو تو وہ ادا نہیں کرتے جب تک تم ان کے سر پر نہ کھڑے رہو۔ اور یہ وجہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم پر ان عربوں کے معاملے میں کوئی ہم سے باز پرس نہیں ہو سکتی۔ تو فرمایا یہ لوگ کہتے ہیں اللہ پر جھوٹ، حالانکہ وہ جانتے ہیں۔ تو یہاں اس کا بھی ذکر آ رہا ہے۔ بات امانت داری کی ہو رہی تھی تو اس آیت مبارکہ کے بارے میں آتا ہے کہ یہ اہل کتاب کے حق میں نازل ہوئی، اور اس میں بتایا گیا کہ ان میں 2 قسم کے لوگ ہیں، امین اور خائن۔ خائن کہتے ہیں جو خیانت کرتا ہو۔ بعض تو ایسے ہیں کہ کثیر مال ان کے پاس امانت رکھا جائے تو بغیر کسی ہیل و حجت کے وقت پر ادا کر دیتے ہیں، جیسے حضرت عبداللہ بن سلام جن کے پاس ایک قریشی نے 1200 اوقیہ سونا امانت رکھا، آپ نے اس کو بالکل ویسا ہی ادا کر دیا۔ اور بعض اہل کتاب میں اتنے بد دیانت ہیں کہ تھوڑے سے ایک اشرفی پر بھی ان کی نیت بگڑ جاتی ہے، جیسے کہ فخاس بن معذورہ کے بارے میں آتا ہے جس کے پاس کسی نے ایک اشرفی رکھی تھی اور مانگتے وقت وہ اسے مکر گیا تھا، یعنی جب دینے والا اس کے پاس جاتا ہے لینے کے لیے تو وہ مال امانت ہضم کر جاتا ہے، یعنی خیانت سے کام لیتا ہے۔ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے یہ کہہ دیا ہے کہ دوسروں کا مال ہضم کر جاؤ، حالانکہ وہ جانتے ہیں کہ ان کے ہاں ایسا کچھ نہیں ہے، ان کی کتابوں میں کوئی ایسا حکم جو تھا وہ نہیں تھا۔ تو یہاں جو شروع میں بھی بات کی کہ یہودی آپس میں جب لین دین اور عہد و پیمان کرتے، کوئی خرید و فروخت کا معاملہ آتا وہ کرتے تو کیا تھا، ان کے اپنے یہودیوں کے ساتھ، اسرائیلیوں کے ساتھ اور معاملہ ہوتا، لیکن اہل عرب کے ساتھ خصوصاً مسلمانوں کے ساتھ ان کا برتاؤ عجیب قسم کا ہوتا۔ ان سے خرید و فروخت کرتے وقت وہ دھوکہ دیتے، وعدہ کرتے تو پھر جاتے، امانتیں رکھی جاتی تو خیانت سے باز نہ آتے، یعنی ان کے ساتھ معاشرت میں اخلاق اور دین کے کسی ضابطے کی پابندی نہ کرتے، اور جب انہیں اس خیانت، عہد شکنی یا بد معاملگی پر ان کو ملامت کر دی جاتی تو بجائے اس کے کہ وہ شرمندہ ہوتے یا نادم ہوتے، وہ یہ کہتے کہ ہمیں اپنی کتاب نے
عرب کے ان بے علموں کے ساتھ مال خورد بود کرنے کی اجازت دی ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کا یہ کہنا توریت اور حضرت موسیٰ کلیم اللہ پر بہتان عظیم ہے۔ اللہ رب العزت تو ان لوگوں کو دوست رکھتا ہے جو ہر کسی سے معاملہ کرتے وقت دیانتداری سے کام لیں، جو ایفائے عہد کریں، جو سچ بولیں۔ اور ہمیں بھی یہ سبق مل گیا کہ ہم جس کسی سے بھی معاملہ کریں، خواہ وہ مسلمان ہو یا کافر، نیک ہو یا بد، اپنا ہو یا بیگانہ، اس سے ہمیں کیا کرنا ہے؟ دیانتداری سے کام لینا ہے، راست بازی سے کام لینا ہے، ایفائے عہد کرنا ہے۔ کسی کا کفر یا فسق اس کے ساتھ فریب یا دھوکہ کرنے کے لیے استعمال نہ کریں۔ اللہ کے نزدیک یہ کوئی وجہ جواز نہیں ہے۔ تو اس لیے بار بار یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ یہودیوں کا جو اخلاقی جو ان کے جرائم تھے، تو ان کو مد نظر رکھتے ہوئے خود اس سے باز رہو۔ ان کی ایک کتاب استثناء میں بھی کہا گیا کہ بائبل قرض اور سود کے احکام میں اسرائیلی اور غیر اسرائیلیوں کے درمیان فرق کرتی ہے۔ اسی طرح تلمود میں کہا گیا کہ اگر اسرائیلی کا بیل کسی غیر اسرائیلی کے بیل کو زخمی کرے تو اس پر کوئی تاوان نہیں، مگر غیر اسرائیلی کا بیل اگر اسرائیلی کے بیل کو زخمی کرے تو اسے تاوان دینا پڑے گا۔ اسی طرح اگر کوئی چیز گری ہوئی ملے تو اسے دیکھنا چاہیے کہ ارد گرد آبادی کن لوگوں کی ہے۔ اگر اسرائیلیوں کی آبادی ہو تو اسے اعلان کرنا چاہیے، اور اگر غیر اسرائیلیوں کی ہو تو اسے بغیر اعلان کے وہ چیز رکھ لینی چاہیے۔ اور اسی طرح قاضی کے پاس اگر معاملہ آئے تو قاضی بھی اسرائیلی کو ہر صورت میں جتانے کی کوشش کرے، اور جو قانون اس کو جس طرح سے بھی ہو سکتا ہے وہ اسرائیلی کو کامیاب کرائے۔ یہ تھے ان کے اصول جن کی اسلام مذمت کرتا ہے اور حق اور انصاف کی بات کرتا ہے۔